بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک میجر ڈیولپمنٹ جو ابھی خبروں میں پتہ چلا ہے کہ G20 کی میٹنگ ایک بھارت میں ہونی ہے، کیونکہ بھارت کو 1 دسمبر 2022 سے صدارت مل رہی ہے G20 کی، اور پھر 2023 میں یہ چاہتے ہیں کہ G20 کی میٹنگ بھارت میں کی جائے۔ اس میٹنگ کے لیے پلاننگ وغیرہ شروع ہو چکی ہے۔ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ میٹنگ جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 اپنے کانسٹیٹیوشن کا وڈرا کیا، جس میں کہ کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا، اس وڈرال کے بعد یہ پہلا بڑا ایونٹ ہے جو کہ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے، ایک انٹرنیشنل ایونٹ۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد بھارت نے اس کشمیر کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور لداخ کا علاقہ اس میں علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا جو کہ بھارت کرتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی ایک ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی کر لوں، کشمیر کا سٹیٹس بدل دوں، یا یہ کہ کوئی نئی کانسٹیٹوئنسیز بنا دوں، یا اس طرح کہ اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دوں کشمیر کے ایک حصے کو، اور پھر یہ کہ اب G20 کانفرنس وہاں پہ بڑے ایونٹ، یا کل کو کوئی وہاں پہ دبئی سے کوئی انویسٹر لے آئیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا یہ کہ بھارت کشمیر کو ہضم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ بات ایسے نہیں ہے۔ اس کشمیر کے جھگڑے کے 2 بڑے اہم پہلو ہیں۔ ان میں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں کی روشنی میں فیصلہ ہونا ہے، یا پاکستان اور بھارت مذاکرات کریں، کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لیں اور کوئی اور حل تجویز کر لیں آپس میں، تب تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب پھر جب سے مودی نے یہ یک طرفہ کام کیا تو چائنا پڑ گیا، اور وہ لداخ میں کافی سارا علاقہ قبضہ کر گئے، خاص طور پہ گلوان ویلی کا علاقہ۔ خود بخود چائنا بھی ایک طور پہ اس جھگڑے کا ایک فریق بن چکا ہے۔ اب مودی جو غلط فہمی میں وہ یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یک طرفہ کام کرتا جاؤں تو اسی طرح سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی انٹرنیشنل حیثیت جھگڑے کی وہ بدل نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ جو بھارت سے نجات چاہتے ہیں، کیا وہ آن بورڈ ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے جب G20 کا کام کرنا ہے یا اس کی میٹنگ کرنی ہے تو 7 دن پہلے کرفیو لگ جائے گا بہت سارے علاقوں میں، لوگوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ کسی علاقے کو جیل بنا کے اس میں جا کے ایک طرف علیحدہ بیٹھ کے تو اپنی ایک کانفرنس کر لیں، تو آپ اپنے دل کو تو تسلی دے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، لیکن کیا واقعی کشمیر کے لوگ وہ تسلیم کر لیں گے، یا دنیا کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے یہاں پہ کشمیریوں کو کس طرح قید و بند کے زنجیروں میں رکھ کے تو پھر یہ کانفرنس کی ہے؟ آخر کشمیر کے حالات لگاتار پڑھے جاتے ہیں، اخباروں میں باہر آتے ہیں، یونائٹڈ نیشن، پھر امریکہ نے بھی بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پہ، خاص طور پہ مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کی بنیاد پہ امریکہ نے بھی بھارت کا ذکر کیا ہے، اور اس معاملے میں بھارت کو خاص طور پہ فگر آؤٹ کیا انہوں نے۔ تو دنیا جانتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اب محفوظ ہو گیا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہر کام کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا جو ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے مودی اپنے ملک کو اور خطے کے امن کو ایک غلط ڈائریکشن پہ دھکیل رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، بھارت کے نقطہ نگاہ سے ایک بہت بڑا
آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایونٹ ہو جائے گا، ایک بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے، اس کا چرچا بھی بہت ہوگا، بہت ساری اس کے لیے کہانیاں گھڑی جائیں گی، اور وہاں پہ کوئی ایسا ماحول بنا کے ڈل لیک پہ دائیں بائیں لوگوں کو گھمایا پھرایا بھی جائے گا، جبکہ ان کا کوئی رابطہ کشمیر کے اصل لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کشمیری غدار وغیرہ کو پکڑ کے اس کو سپانسر کر کے اس سے ملاقاتیں وغیرہ کروا دی جائیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کشمیریوں کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا۔ یہ جو پہلا ابھی یہ وہاں پہ کروا رہے ہیں ایک ایونٹ، جو کہ لازماً کشمیریوں کی خواہشات اور مرضی کے خلاف ہوگا، تو بات وہاں نہیں رکے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے انویسٹر لے آئیں یا کچھ، تو بھارت کوشش کرے گا کہ وہ اس طرح کے ڈرامے رچاتا رہے اور اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہی ایک امپریشن دے کہ یہاں سب حالات نارمل ہیں اور ہم کشمیر کھا گئے تو بس ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ اس میں انہوں نے وہاں پہ انتظامی کمیٹیاں وغیرہ بنا دی ہیں، کام شروع کر دیا ہے کشمیر میں کانفرنس کو کرنے کا، اور اس میں جو ممالک شامل ہیں اس میں وہ آپ کہہ لیجئے کہ کافی سارے ملک ہیں، 20 ملک ہیں اس میں، اور انڈیا اس کا ممبر ہے 1999 سے، شروع دن سے، پہلے دن سے ہی۔ تقریباً 19 ممالک اور اس میں موجود ہیں جو کہ G20 کہلاتے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ یورپین یونین کے ملک، اور پھر جو ممبرز ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ 80% کے قریب جو دنیا کی GDP ہے وہ ان 20 ملک ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ 75% جو ہے 75% جو دنیا کی تجارت ہے وہ یہی 20 ملک جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ 60% یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی آبادی ہے وہ بھی انہی 20 ملکوں میں رہتی ہے۔ اب جو 20 ملک ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ارجنٹینا ہے، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، جرمنی، فرانس، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، ترکی، UK، برطانیہ اور امریکہ، یہ ملک ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ اب یہ ایونٹ ایک ہو گیا، اس کے بعد اور ایونٹ وغیرہ بھی میرا خیال ہے پلان کریں گے، کیونکہ مودی کو ہاتھ آ چکا ہے، 2014 سے یہ G20 کے کوریڈورز میں پھر رہا ہے، اور مودی کا G20 میں خاصا دل لگتا ہے، وہاں پہ یہ بڑے کیا کے شیکے لگاتے، ہاتھ مارتے نظر آتے ہیں، تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ کشمیر کی اپنی حاکمیت کے نقطہ نگاہ سے، اس کی ملکیت کے نقطہ نگاہ سے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ حکومت جو امریکہ کے ایما پہ بیٹھی ہے، جس کو امریکہ نے ٹاسک دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت سے مذاکرات کرنے چاہیے، بھارت سے بات چیت، بھارت سے جیسے ہم رکے ہوئے ہیں، بھارت سے مذاکرات کرنے میں ہم رکاوٹ ہیں۔ پھر یہ کہ جی تجارت کر لینی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ بھارت کر کیا رہا ہے اور آپ کیا تجاویز ہمارے ملک کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کے ہتھیار پھینکے ہوئے لوگ، اس طرح کے ڈیجیکٹڈ اور دوسروں کے لیے کام کرنے والے لوگ کہیں نہیں دیکھے کہ اپنے ملک کے مفادات کو روک کے اور وہ کوئی اور کسی کی کہانی، کسی اور کے مفادات کی بات کریں۔ کشمیر کا قصہ چھوڑ کے کوئی بھی آپ بھارت کے ساتھ اگر تعاون اور بات چیت کرتے ہیں تو یہ آپ بھارت کی خدمت کرنے، پاکستان کی نہیں، کشمیریوں کی نہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں کہانی سناتے ہیں بیک چینل نیگوسیشنز کی کہ پیچھے بات چیت ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی دانشمندی کا کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے حقوق کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ در حقیقت ان مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو پاکستان آج جن کو نپٹا رہا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے فارن آفس کو اس وقت چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مشاورت کرے چائنا سے، رشیا سے، ان ممالک سے، اور ان کے سامنے یہ چیز رکھے کہ ہمارا نقطہ نظر اس معاملے میں ایسا ہے۔ چائنا خود فریق ہے اس میں، اور میرا خیال ہے کہ مشاورت میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان تمام G20 ملکوں کے سفیر جو یہاں پہ ہیں
ان کو بریف کیا جائے تاکہ وہ اپنی حکومتوں کو مراسلہ بھیج سکیں اور بتا سکیں کہ پاکستان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد کروانی اور ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، آپ جا رہے ہیں جائیں، لیکن وہاں پہ آپ جا کے جن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، جس پہ بات ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کی مکاری اس سے بات کی جائے، نئی حد بندیاں کانسٹیچوئنسیز کی جا رہی ہیں صرف ایک نقطہ نگاہ سے کہ وہاں پہ سیٹیں بڑھا دی جائیں اور ہندو سیٹیں بڑھ جائیں، جس میں کہ وہاں پہ کل کو چیف منسٹر جو ہے وہ ہندو رکھا جائے۔ آج دن تک مسلمان چیف منسٹر ہوتا تھا اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ آبادی کا تناسب بدلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارا کچھ اس میں کر دیا، بے شمار لوگوں کو ایک فراڈولنٹ طریقے سے وہاں کی شہریت دے دی، کسی نے وہاں پہ 4 سال نوکری کی ہے، 5 سال کی ہے، آپ نے اس کو شہریت پکڑا دی وہاں پہ۔ یہ وہ بے ایمانی ہے، وہ مکاری ہے جو کہ کی جا رہی ہے، جو کہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ G20 یہ بہت اچھا موقع ہے کہ G20 کے سفیروں کی بریفنگ کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آبادی کا تناسب کیسے بدلا جا رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت یا اس کے چارٹر کے تحت آپ بدل نہیں سکتے، یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو نئی کانسٹیچوئنسیز بنائی جا رہی ہیں، نئی حد بندی کی جا رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا ایفیکٹ آئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، یہ ان کو بتایا جائے تاکہ ان حکومتوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر رپورٹس لکھی ہیں، بھارت سے مطالبہ کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہ، جو بھارت نے نہیں جانے دیا، اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں وائلیشنز نہیں ہیں، وہاں بے پناہ وائلیشنز ہیں، میسو ہیں۔ لہٰذا یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں، ہمارے پاس اس کے اوپر رائٹ اپ موجود ہیں، ہمارے پاس اس میں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے۔ یہ ایک نئے سرے سے ان حضرات کو، ان سفیروں کو اس سے روشناس کرانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا تاکہ وہ سمجھیں کہ بھارت کن جرائم کا ارتکاب وہاں پہ کر رہا ہے۔ پھر وہاں پہ جو جرائم بھارت نے کی ہیں خواتین کے بارے میں، خواتین کے خلاف وہاں پہ ریپ کیسز بہت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں، اور وہ کیسز کا مقدمہ کئی سالوں سے بھارت کے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، کشمیر کے ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوا ان کے حق میں، لیکن سپریم کورٹ میں وہ چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس پچھلے 10-12 سال سے اس کی تاریخ ہی نہیں لگی، یعنی آپ سوچئے کہ عدالتیں کس حد تک غلیظ ہیں اس معاملے میں کہ وہ صرف اور صرف ہندوتوا کا کام کرتی ہیں، مسلمان کو انصاف دینا ان کے حساب کھاتے میں ہے ہی نہیں، اس قدر تعصب۔ یہ چیز بھی وہاں پہ بتانی چاہیے۔ کانون اور پوشپورہ کا جو واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ، جس میں کہ ایک ہی رات میں کئی 100 خواتین کو ریپ کر دیا گیا تھا، وہ عدالت میں کیس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ پھر میڈیا کی آزادی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اکثر جرنلسٹ جو تھوڑا بہت آزادانہ لکھتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کئی جرنلسٹ ہیں وہ جیلوں میں پڑے، یہاں تک کہ خاتون جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی اندر بند کیا۔ اور یہ میڈیا کربز جو ہیں، جو میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں وہاں پہ، یہ اصل حقائق کو باہر لانے میں دقت دیتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز ہمیشہ بات کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کی، تو ان کو یہ میڈیا کی آزادی کی پامالی جو یہاں پہ ہو رہی ہے وہ ان کے نوٹس میں لانی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہزاروں حریت کے لیڈرز اور ان کے ورکرز جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ خود ہمارے محترم آسیہ اندرابی، ان کے ہسبینڈ سالہ سال سے جیل میں ہیں، اور یہ جیل میں ان کو رکھنا ٹرائل کے بغیر، یہ غیر قانونی حرکتیں، یہ اقوام عالم کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایک بھرپور موقع آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ان سفیروں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ جیلیں بھری پڑی ہیں ان بیچارے بے کس لوگوں سے، جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ پھر یاسین ملک کا کیس ابھی ریسنٹلی سامنے آیا، بڑا اہم کیس ہے جو بہت ظلم اور انصاف کا مکمل قتل ہے، وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں ایک چیز سب ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک ایسی ریاست ہے جو کشمیر میں دہشت گردی کر رہی ہے، وہ کشمیریوں کے حقوق تو غصب کر ہی رہی ہے، ان کو حق نہیں دے رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، بریل تک جو ہے وہ فیملیز کو نہیں پتہ کہ ان کے پیاروں کی کہاں جا کے بریل کر دی ہے۔ یعنی اس قدر انسانیت سوز
دہشت گردی ہے کہ انسان حیران رہتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کوئی اخلاقیات، کوئی عالمی قوانین، کوئی ایسی چیز جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ ان کا اپنا مذہب بھی بتاتا ہو کہ یہ درست نہیں۔ بہر صورت یہ ساری ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہوگی کہ ان 20 ممالک کے جو سفیر ہیں یہاں پہ، ان کو بھرپور بریفنگ دی جائے ان تمام چیزوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شک آپ بھارت جو پاکستان میں ٹیررزم سپانسر کرتا رہا ہے، جس کے ڈوزیز آپ نے بنائے تھے، وہ بھی ان کے سامنے رکھیں، تاکہ اس ملک کا وہ بھیانک چہرہ جو شاید دنیا پوری طرح دیکھ نہیں سکی، اس کو دکھایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔